بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن قلت انا یا رسول اللہ فأخذ بیدی فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الزهك فإن كسرة الزهك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون مجھ سے ان باتوں کو سیکھے گا، فیعمل بہن، اور پھر ان باتوں کے اوپر عمل کرے گا، او یعلم من یعمل بہن، یا آگے اوروں کو سکھلائے گا جو اس کے اوپر عمل کریں گے۔ قلت انا یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں یہ کلمات آپ سے سیکھوں گا۔ فأخذ بیدی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کے فعد خمسا، 5 چیزیں گنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، جن چیزوں کو شریعت نے حرام ٹھہرایا ہے ان سے بچو، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عابد عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ورض بما قسم اللہ لک، اور اللہ رب العزت نے تمہاری قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی رہ، تکن اغنى الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ غنی اور مالدار بن جاؤ گے۔ واحسن الی جارک، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، تکن مؤمنا، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تکن مسلمہ، تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ وَلَا تُكْسِرِ الزِّهْقَ، اور زیادہ مت ہنسو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الزِّهْقِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ بنا دیتا ہے اور یہ اللہ کی یاد سے غفلت کی علامت ہے۔ حضرات گرامی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات کی تعلیم دی ہے، لیکن تعلیم دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز جو ہے وہ بڑا عجیب اپنایا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات لینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتے تھے، سبقت لے جایا کرتے تھے۔ کوئی بھی بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتی تو وہ واجب العمل تھی، اور صحابہ اکرام ایک دوسرے سے بڑھ کر کے اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اس بات کو لے لیتے تھے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے ان کلمات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں تڑپ اور شوق پیدا کرنے کے لیے یہ انداز اپنایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اس بات کے لیے تیار ہے کہ جو کلمات میں بتانے لگا ہوں ان کلمات کو وہ لے لے اور ان کی تعلیم حاصل کر لے اور پھر ان کے اوپر وہ عمل کرے، یا خود عمل نہیں کر سکتا
تو آگے پھر دوسروں کو وہ بات بتا دے تاکہ دوسرے لوگ اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ جو ارشاد فرمایا فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، یہ بھی اس لیے بتایا کہ اس بات کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ واضح طور پر جو ہے اجاگر ہو جائے کہ اگر ایک آدمی خود عمل نہیں کر سکتا تو دوسروں تک اس بات کو پہنچا دے۔ معلوم ہوا کہ جو آدمی بے عمل ہے، علم تو اس کے پاس ہے لیکن علم کے اوپر وہ عمل نہیں کرتا، بے عمل ہے، تو دین کی بات جو ہے وہ آگے دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، اور اس پہنچانے کے اوپر چاہے وہ عمل نہ کرتا ہو، اس پہنچانے کے اوپر وہ اجر کا، ثواب کا وہ مستحق ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا، حکمت کی بات کو لے لینا، یہ نفع سے خالی نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسا وقت ضرور آئے گا کہ جس کے پاس علم ہوگا، جس کے پاس دینی معلومات ہوں گی، تو اللہ رب العزت اسے عمل کی توفیق دے ہی دے دیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر ایک آدمی عمل نہیں بھی کر سکتا تو کم از کم اس بات کو دوسروں تک پہنچا دے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں اس کو سیکھ کر کے اس کے اوپر عمل کریں۔ جس طرح کہ ایک مریض ہے اور اس کو اپنی بیماری کے بارے میں معلوم ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے اور اس کا یہ نسخہ ہے، اور اس نسخے کو میں استعمال کروں گا تو اس سے مجھے صحت ہوگی، لیکن وہ اس نسخے کو استعمال نہیں کرتا، یا نسخہ استعمال کرتا ہے لیکن پرہیز جس طرح کرنی چاہیے اس طریقے سے وہ پرہیز نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اسے فائدہ نہیں ملتا۔ لیکن اگر اس نسخے کو دوسرے مریضوں کو بتا دیتا ہے اور دوسرے مریض کما حق کو اس کو استعمال کر دیتے ہیں تو فرمایا کہ ضرور ان کو فائدہ ملے گا۔ اسی طریقے سے جس آدمی کو دین کی بات معلوم ہو، فرمایا کہ پہلے تو وہ اس کے اوپر عمل کرے، اس لیے کہ علم حاصل ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر عمل ہو۔ لیکن اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو جو عام لوگ ہیں یہ دیکھ کر کے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ خود تو عمل نہیں کر رہا اور ہمیں جو ہے وہ دین کی بات بتا رہا ہے، تو فرمایا ایسا نہ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی عمل نہیں بھی کرتا تو تم اس سے اس بات کو لے لو، اس سے سیکھ لو اور اس کے اوپر عمل کرو، کہ تمہارے عمل کرنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ جب تمہیں دیکھے کہ مجھ سے اس نے اس بات سیکھی اور اس کے اوپر عمل کیا تو اسے بھی عمل کی توفیق مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے اور پھر آگے دوسروں کو سکھلائے تاکہ لوگ جو ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ فأخذ بیدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان باتوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور پھر ایک ایک بات جو ہے گن گن کر کے بتائی، 1 2 3 4 5، فعد خمسن، 5 باتیں گن کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، اور ان 5 باتوں میں سے پہلی بات ارشاد فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ جن چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے، جو ممنوعات ہیں، جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے، جو حرام ہیں، مثال کے طور پر شراب حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، زناکاری حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں جو شریعت نے جن کو حرام کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح مشکات میں اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ جس طرح اس کے اندر ممنوعات داخل ہیں اسی طریقے سے جن چیزوں کا ترک کرنا حرام ہے وہ بھی داخل ہے۔ مثال کے طور پر فرائض ہیں، نماز کا ترک کرنا، فرض نماز کا چھوڑنا یہ حرام، روزے کا چھوڑنا حرام، زکوٰۃ فرض ہے اس کو ادا نہیں کر رہا یہ حرام، حج فرض ہے نہیں کر رہا یہ حرام۔ تو جو فرائض اور واجبات ہیں، فرمایا فرائض اور واجبات کی پابندی کرنا، ان کا ترک کرنا جو ہے یہ حرام ہے۔ جو ممنوعات ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ان سے بھی بچے، اور جو فرائض اور واجبات ہیں ان کا اہتمام کرے۔ تو جو آدمی فرائض اور واجبات کا اہتمام کرے گا اور محرمات سے اپنے آپ کو بچائے گا تو فرمایا کہ تکن اعبد الناس، وہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار شمار ہوگا، اس لیے کہ اس نے فرائض کو، اصول کو اپنایا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ جو فرائض کی طرف تو کوئی اہمیت نہیں دیتے، نوافل کا اہتمام کریں گے، مستحبات کا اہتمام کریں گے، لیکن فرائض کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ فرض نماز چھوڑ دیں گے، تہجد پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، زکوٰۃ فرض ہے، کئی سالوں سے فرض ہے، اور فرض جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن صدقہ خیرات کریں گے، مسجد تعمیر کریں گے، چندہ دیں گے، چارٹی کے اندر اپنا حصہ، رفاع عامہ کے کاموں کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے، لیکن جو فرض ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ بچیوں کا حصہ دینا ہے میراث کے اندر، وہ نہیں ادا کریں گے، کسی کا حق غصب کیا ہے اسے نہیں ادا کریں گے، فرض زکوٰۃ ہے اسے نہیں ادا کریں گے، قرض لیا ہے اس کو نہیں ادا کریں گے، لیکن صدقہ خیرات کریں گے۔ تو فرمایا کہ اس سے جو ہے جو اصول ہیں ان کی حیثیت پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اصل جو ہے وہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، اور جو نوافل اور مستحبات ہیں ان کی ثانوی حیثیت ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے جو جن چیزوں کی ثانوی حیثیت ہے ان کو پہلی حیثیت دے دیتے ہیں، اور جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، بلکہ جو چیز شریعت کے اندر ہے ہی نہیں ہے، بدعات مثال کے طور پر، اس کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر ایک آدمی جو ہے کوئی بدعت ترک کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے قطع تعلق کر لیں گے، لیکن فرائض ترک کر رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی فرائض کا اہتمام کرے گا اور جو ممنوعات ہیں، جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا لے گا، تکن اعبد الناس، تو وہ سارے انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بنے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونذر رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ولقاء الله نسيرا وجنة فردوسا ونعيما مقيما۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصالحين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا